بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ میں آج کی اچھی بات، ہمیشہ مثبت سوچ رکھیں کیونکہ منفی سوچ آپ ہی کو نقصان پہنچاتی ہے۔ پروگرام جائزہ میں آج جن خبروں پر ڈسکشن کی جائے گی وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ صوبوں میں وسائل کی منصفانہ تقسیم وفاق کی ذمہ داری ہے، جبکہ موسمیاتی تبدیلی پاکستان کی قومی سلامتی کا مسئلہ۔ قطر کی کوششیں رنگ لے آئیں، فلسطین اور اسرائیل میں عارضی جنگ بندی آج سے ہو جائے گی، جبکہ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی آج پروگرام میں ڈسکشن کی جائے گی۔ ان ٹاپکس پر ڈسکشن کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار سجاد انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سجاد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی بہت مہربانی عمر صاحب۔ سینئر صحافی تجزیہ کار خالد قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ احمد وڑائچ تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد آپ کا بھی شکریہ۔ سجاد صاحب، کل نگران وزیر اعظم کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس ہوا، اس میں انہوں نے کہا کہ صوبوں میں جو وسائل کی منصفانہ تقسیم وفاق کی ذمہ داری ہے، کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ جی بالکل، جو پاکستان کا آئین ہے اور جو این ایف سی کا ایک فارمولہ 18ویں ترمیم کے بعد بنایا گیا، اس کے تحت جو وفاق ہے اس نے وسائل کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ صوبوں کو منتقل کر دیا تھا۔ اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو وہ گئے کے پی میں جو ایک اجلاس ہوا پانی اور ہائیڈل پروجیکٹس کے بارے میں، تو کے پی کا ایک پرانا سوال تھا کہ ان کی رائلٹی جو تھی نا ریگارڈنگ تربیلا اور دوسرے جگہوں سے جہاں سے بجلی پروڈیوس ہوتی ہے، تو وہ بھی این ایف سی میں سیٹل ہوا تھا۔ تو اب میرا خیال ہے کہ جو ہائیڈل کا پوٹینشیل ہے کے پی میں، اس کو زیادہ بروئے کار لایا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں کے پی کے اندر بھی ایک فنڈز ریسورس کا ایک زیادہ ایک امکانات پیدا ہوں گے، اور خود کے پی کی عوام کو بھی اس کا فائدہ ہوگا، اور پاکستان کا جو نیشنل گریڈ ہے اس میں زیادہ سے زیادہ بجلی، سستی بجلی آ سکے گی، کیونکہ سستی بجلی کے جو پروجیکٹ ہیں وہ صرف ہائیڈل سے ہی ہم ہائیڈل پہ ہی لگا سکتے ہیں۔ اور یہ بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ اچھا اجلاس تھا جس میں وزیر اعظم صاحب نے جس میں خطاب کیا، اور ان سارے سیاسی تحفظات جو کچھ لوگوں کو تھے کہ شاید گورنمنٹ جو ہے اور موجودہ جو ڈسپنسیشن ہے اور آگے الیکشن کے بعد جو گورنمنٹ بننے والی ہے وہ کوئی این ایف سی کی سکیم کو تبدیل نہ کر دے، تو یہ وزیر اعظم صاحب نے انشور کیا کہ وفاق جو ہے وہ صوبوں کو وسائل کی تقسیم اور منصفانہ وسائل کی تقسیم کے لیے کمیٹڈ ہے۔ صحیح۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حوصلہ افزا بات ہے۔ جی، یہ حوصلہ افزا بات ہے۔ خالد قیوم صاحب آپ کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیے کہ وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ صاحب نے جو ہے وہ ہدایت کی ہے کہ چاروں صوبوں کے درمیان جو وسائل ہیں ان کی منصفانہ تقسیم کو جو ہے وہ یقینی بنایا جائے، اور اس کے ساتھ خاص طور پر خیبر پختونخوا حکومت کو جو ادائیگیاں ہیں پن بجلی پر، ہائیڈل پر جو بقایا جات ہیں ان کی ادائیگی کو بھی یقینی بنایا جائے، اور خاص طور پر خیبر پختونخوا کے اندر جو انسداد دہشت گردی کے لیے فنڈز مختص کیے گئے ہیں ان کی فراہمی کو بھی یقینی جو ہے وہ بنایا جائے۔ دیکھیے، جو قومی وسائل کی منصفانہ تقسیم کا معاملہ ہے، تو ایک طرف تو این ایف سی ایوارڈ کے تحت وفاق جو ہے وہ ٹیکسوں کی جو وصولیاں ہیں، جو قابل تقسیم ٹیکسوں کا پول ہم جس کو کہتے ہیں، اس سے صوبوں کو آبادی کی بنیاد پر اور بلوچستان کو پھر کچھ دیگر جو عوامل ہیں ان کی بنیاد پر بھی ان کا شیئر جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح وفاق کی سطح پر وسائل کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنایا جاتا ہے، اسی طرح صوبوں میں بھی جو ہے وہ صوبوں کے اندر بھی وسائل کی جو تقسیم ہے پورے صوبے کے اندر اس کو منصفانہ بنایا جانا چاہیے۔ بدقسمتی سے ماضی میں پی ٹی آئی کے دور حکومت میں اگر ہم پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے، جس میں سب سے زیادہ آبادی کی بنیاد پر وسائل جو ہیں وہ اس کے حصے میں آتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے وہ منصفانہ تقسیم کو یقینی نہیں بنایا گیا تھا۔ پنجاب کے جو وسائل تھے جو قابل تقسیم ٹیکسوں کے پول سے جو ہے پنجاب کو ملتے تھے، ان وسائل کا رخ جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ سابق بزدار حکومت کے دور میں صرف 2 اضلاع ڈیرہ غازی خان اور میاں والی تک جو ہے محدود رہا، اور اس کے بعد جب پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تو پھر بھی ہم نے دیکھا کہ
جو صوبے کے وسائل تھے ان کا رخ بھی 2 اضلاع منڈی بہاؤدین اور گجرات تک رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وسائل کی تقسیم جو ہے وہ نچلی سطح تک جو ہے وہ منصفانہ ہونی چاہیے. اور اس اجلاس میں وزیر اعظم کو بجلی چوری کے خلاف جو کاروائیاں اب تک کی گئی ہیں ان کے حوالے سے بھی بریفنگ دی گئی, اور خاص طور پر بتایا گیا کہ اب تک جو آپریشن کیا گیا ہے بجلی چوروں کے خلاف جو ہے اس میں اب تک 46 ارب روپے کی جو ہے وہ ریکارڈ جو ریکوری ہے وہ ہو چکی ہے. اور اسی طرح ہمارا جو کے پی کا خاص طور پر کچھ تنازعات اور کچھ مسائل ہیں جو ہے سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی جو ہے اس کے ساتھ, ان تنازعات کو بھی وزیر اعظم نے فوری حل کا جو ہے وہ ہدایت کی. اور اسی طرح جو ہے وہ یہ بتایا گیا کہ اس وقت باقی جو توانائی کے حوالے سے اور سستی بجلی پیدا کرنے کے لیے جو منصوبہ جات ہیں ان کو وزیر اعظم نے کہا, ہدایت کی کہ ان کو ترجیحی بنیادوں پر جو ہے وہ ان کو مکمل کیا جائے. جی بالکل. اور احمد, اجلاس کو پن بجلی کے منصوبوں کی آمدن کی خیبر پختونخوا حکومت کی ادائیگی پر پیش رفت کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی. جی اس پہ بجلی کے اوپر بھی بات ہوئی ہے کہ اور واپٹا کو یہ وزیر اعظم پاکستان جناب انوار الحق کاکڑ صاحب نے ہدایت جاری کی ہے کہ فی الفور جو ادائیگیاں ہیں ان کو یقینی بنایا جائے اور جتنے بھی منصوبے ہیں ان کو بر وقت جو ہے وہ اس کو مکمل کیا جائے. اور اسی طرح جیسے منصفانہ فسائل کی بھی بات ہے, وہ بھی جو وزیر اعظم پاکستان جب سے وہ آئے بھی ہیں حکومت میں تو وہ بھی ہمیں سامنے دکھائی دیتا ہے کہ جیسے وہ جو سارے صوبے ہیں, چاروں صوبوں میں جیسے ان کا جانا اور جا کر ان کا کام کرنا, حالانکہ ان کا اپنا جو تعلق ہے وہ ایک چھوٹے صوبے کے ساتھ ہے, اس کے باوجود ایسا تاثر نہیں دیا گیا کہ جو سارے وسائل ہیں اس کا جو رخ ہے وہ بلوچستان کی طرف موڑ دیا گیا ہے. بلوچستان کے جو مائدین ہیں ان کی ملاقاتیں جاری رہی ہیں اور وہاں کے جو بلوچستان کے منصوبے ہیں وہ بھی ان کو بھی دیکھتے رہے ہیں, جو زراعت کے لوگ ہیں وہ بھی ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں. لیکن کل کے اجلاس کے حوالے سے ہم بات کریں. جی اجلاس کے حوالے یعنی کہ ان کا پھر پنجاب میں بھی آ کر دیکھنا اور جو چاروں صوبوں میں جا کر جو جتنے معاملات ہیں ان کو وہ خود دیکھ کر ہینڈل کرتے رہے. اجلاس میں جتنی باتیں ہوئی ہیں جو منصفانہ وسائل کے حوالے سے ہوئی ہیں یا بجلی کے معاملے کے اوپر ہوئی ہیں, اس کے اوپر جو وزیر اعظم پاکستان وہ بالکل کمیٹڈ نظر آتے ہیں. جی کیسے موسمیاتی تبدیلی سے بڑے متاثر ہو رہے ہیں پاکستان کے. ہم جب بھی بات کرتے ہیں سیلاب نے جو ہے وہ بڑے پیمانے پر گزشتہ سال جو ہے وہ تباہی مچائی, اور لیکن اس طرح کا حصہ پاکستان کو نہیں ملا جو جتنا افیکٹڈ ہوا ہے, اور اب یہ جو ہے وہ اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے عمر صاحب کہ پاکستان اور تیسری دنیا کے اور بھی کئی ممالک یہ جو موسمی تغیر ہے اور موسمی تبدیلی ہے اس کی وجہ سے جو وکٹم ہیں یہ ان ملکوں کا کوئی قصور نہیں ہے. جو ہیوی جو انڈسٹریل کمپلیکسز ہیں جن ملکوں کے, خاص طور پہ یورپ اور خاص طور پہ چائنا, وہاں سے جو آلودگی پیدا ہوتی ہے وہ ساری کی ساری پوری دنیا میں پھر سپلیٹ ہوتی, پوری دنیا میں جاتی. تو اقوام متحدہ میں یہ ان سارے ملکوں نے اور پاکستان نے خاص طور پہ یہ آواز اٹھائی تھی جب پچھلی دفعہ فلڈ آیا تھا پاکستان میں کہ بھئی ہم جس وجہ سے وکٹم ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایک فنڈ پول کریں اور ان ممالک کی مدد کریں جو اس کا نقصان بھگت رہے ہیں. صحیح. اب پاکستان کو اگر آپ دیکھیں تو آپ ایک سائیکل ہے موسم کے تغیر کا اور اس کے اثرات جو ہمارے اوپر مرتب ہو رہے ہیں, ہماری اکانومی کو ڈسٹرب کر کے رکھ دیا انہوں نے. مثلا آپ دیکھیں کہ جو گلیشیئرز ہیں ہمارے, کوئی تقریباً 100 کے قریب ایسے پوائنٹس ہیں ہمارے گلیشیئرز کے جو کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سوئے ہوئے بومبز ہیں. وہ کسی وقت بھی ان کے پھٹنے سے اتنی بڑی تباہی اور اتنا بڑا سیلاب آ سکتا ہے کہ ساری ریجن کو وہ ڈسٹرب کر کے رکھ سکتا ہے. ان کی مانیٹرنگ کے لیے اور ان کا جو گلیشیئرز کو خاص طور پہ ان کے پگھلنے کے نتیجے میں جو نیچے اثرات آنے ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو ہیوج فنڈنگ کی ضرورت ہے. اچھا سجاد صاحب, اسی میں دیکھیں اگر یاد ہو کہ جب گزشتہ سال سیلاب آیا تو کس طریقے سے اس نے پاکستان کو جو ہے وہ متاثر کیا, خصوصاً ہم جب بات کرتے ہیں بلوچستان کی, سندھ کی بات کرتے ہیں, سندھ ڈوب گیا, بلوچستان جنوبی پنجاب ہے, جنوبی پنجاب کی جو دریائے سندھ جہاں سے گزرتا ہے, کتنا نقصان ہوا. تو وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ہماری جو اکانومی ہے وہ تو بالکل پچھلے جب بھی فلڈ آتا ہے تو وہ پوری کی پوری ہمارا ایگریکلچر بیسڈ جو بھی
ایک ہماری اکانومی اس کو تباہ کر کے چلی جاتی ہے. فصلیں لگی لگائی فصلیں جو ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. پھر آگے جو مویشی جانور ہاں جانوروں کا نقصان ہوتا ہے, جانوں کا نقصان ہوا, لوگوں کے گھر تباہ ہو. تو اس کے لیے 2-3 چیزیں تھیں. ایک تو پاکستان کو خود ری ایکوپڈ ہونے کی ضرورت ہے. یہ جو ہم دریاؤں کے بیڈ کے اوپر جو پلازے بنا لیتے ہیں, گھر بنا لیتے ہیں, شہر ہم دریاؤں کے اوپر لے گئے, جب دریا پلٹ کے اپنی جگہ پہ آتا ہے تو پھر ساری چیزوں کو نیست و نابود کر دیتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہم نے جس طریقے سے کچے کے اوپر فصلیں آباد کی ہیں اور دریا کے اندر گھس کے تو اس کے نتیجے میں ہمیں ایک تو دریاؤں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے, اور دوسرا دریاؤں کی حفاظت کے لیے ہمیں جتنے فنڈز کی ضرورت ہے اور اپنے سیلاب سے اپنی ایگریکلچر زمین کو بچانے کے لیے جتنی فنڈز کی ضرورت ہے, اس کا ایک تخمینہ یونائٹڈ نیشن کی جو کمیٹی تھی اس میں پاکستان نے پیش کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. اور یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل بھی آئے تھے پاکستان میں, اور انہوں نے وعدے بھی کیے تھے, ایک فنڈ بھی بنا تھا, اور لیکن جو پلجز ہوئے تھے وہ ابھی تک پورے نہیں ہوئے. کچھ فنڈز آئے, کچھ نہیں آئے. تو ایک تو دنیا نے مدد کرنی اور ایک ہم نے اپنی مدد خود کرنی. ہم نے یہ جو دیکھیں نا آج کل یہ جو سموگ ہے, اس نے ہماری انسانی صحت کو کتنا نقصان, ماحولیاتی آلودگی, اور اس میں کنٹریبیوشن انوائرمنٹ, انٹرنیشنل انوائرمنٹ کا جو ہمارے ارد گرد کی انوائرمنٹ ہے, اور ایک کنٹریبیوشن ہمارا اپنا ہے. تو ہم دونوں چیزوں کو جب تک بیلنس کر کے نہیں مطلب دیکھیں گے اور اپنی ذمہ داری ادا نہیں کریں گے, اور اس تبدیل شدہ موسم میں ہمیں بھی ایک تبدیل شدہ انسان بننا پڑے گا. ہمیں اپنی ایڈمنسٹریشن کو بھی تھوڑا چینج کرنا پڑے گا, تاکہ وہ ایک زمانہ تھا کہ پہلے بھی جو گورے نے یہاں پہ ایک ایڈمنسٹریشن تشکیل دی تھی وہ ان موسموں کے حساب سے دی تھی. اب آپ کو پتہ ہی ہے ایک ربی کی فصل ہوتی تھی اور ایک خریف کی فصل ہوتی تھی. آج کل وہ ایکو سسٹم بدل گیا ہے اور نئی اجناس آ گئی ہیں. ہم نے اس کے مطابق اپنی ایگریکلچر ریسرچ کو بھی اس کے مطابق لے کر جانا. بالکل. اور خالد صاحب, یہ جو اگر اس حوالے سے بات کریں تو قومی سلامتی کا مسئلہ بن گیا ہمارے لیے, تو موسمیاتی تبدیلی جو ہے, کیونکہ اس سے پاکستان بہت افیکٹ ہو رہا ہے. دیکھیے کہ اس حوالے سے جو کلائمیٹ چینج ہے, اس کے حوالے سے اس کا جو اقوام متحدہ کے تحت جو 28واں جو کانفرنس آف پارٹیز کا اجلاس ہے وہ دبئی میں یو اے میں جو ہے وہ 1 اور 2 دسمبر کو جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. اور وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ جو ہیں وہ اس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے. اور اس کے ساتھ دیکھیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے لیے جو اس وقت ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں, ان کا معاملہ جو ہے قومی سلامتی کا معاملہ جو ہے وہ بن چکا ہے. کیونکہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو کاربن کا اخراج ہے اس میں پاکستان کا جو شیئر ہے وہ 1% سے بھی 1% سے بھی کم بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. لیکن یہ ہے کہ اس سے جو متاثر ہو رہے ہیں ممالک دنیا بھر میں, ان میں پاکستان سر فہرست ہے. سب سے زیادہ جو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے وہ پاکستان کو اٹھانا پڑ رہا ہے. پاکستان کو ہر طرح کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. اب دیکھیں لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے, جانی نقصان بھی جس کی بات کر رہے ہیں. یہ جانی نقصان کی جو آپ بات کر رہے ہیں, جو پچھلا سیلاب آیا پاکستان میں, سیلاب سے جو تباہ کاریاں ہوئی ان سے 1739 افراد جو ہیں اس سیلاب کے اندر جو ہیں وہ ہلاک ہوئے. لاکھوں ایکڑ اراضی پر جو کھڑی فصلیں تھی وہ تباہ ہوئی. بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ انہیں اپنا گھر چھوڑنے پڑے. بڑی تعداد میں جانور جو ہیں وہ ہلاک ہوئے. 3 کروڑ 30 لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ اس سیلاب سے, یعنی 1/3 آبادی جو ہے پاکستان کی وہ اس سیلاب سے متاثر ہوئی. اور مجموعی طور پر عمر صاحب پاکستان کی معیشت کو جو اعداد و شمار اب تک سامنے آئے ہیں ان کے مطابق $30 ارب کا ہماری اکانومی جو پہلے ہی دباؤ کا شکار تھی اس کا $30 ارب کا جو ہے وہ نقصان ہوا. اور پاکستان کی اکانومی کو لیے یہ سیلاب جو تھا یہ ایک بڑا ایک دھچکا جو ہے وہ ثابت ہوا. اور اس میں بین الاقوامی سطح پر آپ نے دیکھا کہ UN کے سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ پاکستان کے دورے پر آئے اور انہوں نے کس طرح اس حوالے سے جو حقائق ہیں
ان کے بارے میں آگاہ کیا، اقوام عالم کو آگاہ کیا کہ پاکستان کے اندر جس قدر تباہی ہوئی ہے اس میں پاکستان کا جو شیئر ہے کاربن کے اخراج میں وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور پاکستان کا جو کیس ہے بین الاقوامی سطح پر وہ یو این او کے سیکرٹری جنرل نے بھی لڑا، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پاکستان نے بین الاقوامی سطح پر جو ماحولیاتی آلودگی کا جو معاملہ ہے، جو کیس ہے، اس میں بھی بہترین ماحولیاتی سفارتکاری جو ہے وہ پاکستان نے کی، اور پاکستان کی کوششوں سے پھر جو عالمی سطح پر بین الاقوامی سطح پر کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو فنڈ قائم کیا گیا اس پر بھی جو ہے وہ اب کافی پیش رفت ہو رہی ہے۔ جی بالکل، اس پر مزید بھی بات کریں گے لیکن وقت ہو رہا ہے بریک کا۔ میں فریال علی گوہر، بات سے بات میں آپ کے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ احمد، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے بھی کہا کہ سیلاب کی وجہ سے اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے 1/3 آبادی جو ہے وہ پاکستان کی متاثر ہوئی۔ بالکل اس میں ہوئی ہے، اور جتنا نقصان پاکستان کو ان ساری موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے برداشت کرنا پڑا، اس کی مثال بھی دنیا میں کہیں نہیں ملتی ہے۔ اور اس وقت پاکستان کا نقصان ہوا جب پاکستان کی معیشت پہلی چکولے لے رہی تھی، اور لاکھوں ایکڑ جو ہماری جو فصلیں تباہ ہوئی، اور ہم نے 1 سال پورا جو پاکستان کے لوگوں نے اس کو برداشت کیا۔ ہمارے فروٹ جو ہیں وہ تباہ ہو گئے، ہماری فصلیں تباہ ہوئی، ہمارے 10 لاکھ سے زائد جو ہمارے مویشی ہیں وہ چلے گئے، ہمارے لوگوں کا 3 کروڑ سے زائد لوگ، جس طرح خالد قیوم صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ وہ جو ہیں وہ متاثر ہوئے، اسی طریقے سے جانور بہ گئے، اور ہم جب اس پہ بات کرتے ہیں سڑکیں بہ گئی، 370 پل چلے گئے، انفراسٹرکچر جو ہے وہ سارا یعنی کہ آپ سمجھے کہ 13,000 سے زائد کلومیٹر کی جو سڑکیں ہیں وہ سیلاب کی نظر ہو گئی۔ جی، انفراسٹرکچر جو ہے وہ متاثر ہو گیا، بالکل آپ صحیح۔ بے شمار اس سے جو چیزیں ہیں پاکستان کی وہ اس سے تباہ ہوئی۔ یہ سلامتی کا مسئلہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اب ہماری اس سے ہماری جان کو، اس سے ہماری مال کو، ہمارے کاروبار کو، ہماری معیشت کو اس سے نقصان ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ سجاد صاحب، دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری ہے، کل بھی جو ہے وہ شہید ہوئے 2 ہمارے بہادر جوان، کیا کہیں گے آپ؟ ایک پاک فوج کی بہت قربانیاں ہیں اس ملک کے لیے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور یہ جو سلسلہ ہے کچھ عرصے سے، خاص طور پہ جب سے ہم نے کچھ غیر ملکی ایسے لوگوں کو جو پاکستان میں جن کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں ان کو جب واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا، اور خاص طور پہ اپنے بارڈرز کو ٹھیک کرنے کے لیے بارڈرنگ پالیسی کو درست کیا، سمگلنگ کو روکا، ڈالرز کی سمگلنگ کو روکا، تو ہم نے دیکھا کہ کسی اور طریقے سے اب دہشت گردی کا پریشر جو ہے وہ ماؤنٹ ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ ہماری چیک پوسٹ اور ہمارے جو بہادر سپاہی ہیں جو پاکستان کی سرحدوں پر ڈیوٹیز دے رہے ہیں، یا جو سیکیورٹی پر مامور پاک فوج ہماری، پاک فوج جو ہماری، اس کو اٹیک کیا جا رہا ہے، جو کہ ڈیفینیٹلی ہمارے آرمی چیف آف آرمی سٹاف جناب عاصم منیر صاحب کا اس پہ ریزولو ہے کہ ہم آخری ایک مطلب مارکے تک لڑیں گے، اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ میرے لیے پاکستان کا ایک عام شہری خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر اچھا سجاد صاحب، میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو پاک فوج ہے، جب ہم اپنے فوج کے بارے میں بات کرتے ہیں، کیا جوان، کیا آفیسر
ان کے جذبے کو سلام ہے. یہ بڑی بات ہوتی ہے سجاد صاحب, اپنی معلوم ہو کہ جان کو خطرہ ہے لیکن اس کے باوجود وطن کی حفاظت کرنا ہے. یہ صرف سوچ کے نا کہ وہ جانتے ہوں کہ کسی بھی وقت جان جا سکتی ہے لیکن وطن کی خاطر جا سکتی ہے, اس کو جو ہے وہ شوق سے جذبے کے ساتھ جاتے ہیں. تو یہ لوگ ہمارے ہیرو ہیں سر. جی بالکل. اور ملک کی سلامتی کے لیے لڑنے والے جو ہوتے ہیں وہ سب سے افضل مطلب ان کا درجہ ہوتا ہے. اگر وہ شہید ہو جائیں تو وہ بھی افضل درجہ ہے, اور اگر غازی ہوں تو پھر بھی وہ قابل احترام ہوتے ہیں سماج کے لیے. اور یہ بیسیکلی ہم جب سو رہے ہوتے ہیں, ہم جب اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں, ہم جو ایک کمفرٹ زون میں رہتے ہیں, تو ہماری سلامتی کو یقینی بنانے والے لوگ. تو یہ ان کے لیے جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے اور جتنا ان کو ان کی فیملیز کے لیے, ان کی ہمارے فیملیز محسن ہیں سر. بالکل, ان سے بڑھ کے کوئی اور قربانی کوئی دے نہیں سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نیندوں کو پرسکون بنانے کے لیے اور ہماری زندگی کو ایک پیسفل بنانے کے لیے جتنی قربانیاں یہ جو محاذوں پر کھڑے اور سرحدوں پر کھڑے ہمارے نوجوان ادا کرتے ہیں, شاید کوئی دوسرا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا اس کے بارے میں. بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں چھوٹی سی بات اس میں کرتے ہیں کہ ابھی سردی کا آغاز ہوا, وہ سردی ہے. سیاچین کے گلیشیئرز پہ جو لوگ کھڑے ہیں سر, وہ موسموں سے الگ لڑتے ہیں, دشمنوں سے الگ لڑتے ہیں, اور اپنی زمین کے ہر ذرے کی ہر مطلب. اور وہ جذبہ کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اپنی عید کا موقع ہو, مطلب کوئی تہوار ہو, انہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہیں جانا. ان کی بھی فیملیز ہوتی ہیں, والدین ہیں, بہن بھائی, بچے, لیکن وہ سب چھوڑ کر اگر وطن کی خاطر وہاں پہ کھڑے ہوتے تو ان کا جذبہ. سپاہی کا جو لائف سٹائل ہے نا, وہ عام آدمی تو تصور بھی نہیں کر سکتا. اس کی خوشیاں اور اس کے فیسٹیول, سپاہی آفیسر سب کے, وہ ان کو ہم سپاہی بولتے ہیں. ایون جو ہمارے جرنیل ہوتے ہیں وہ بھی جب اپنا محاذ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک سپاہی کی طرح لڑتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی زندگی اور ہے, ان کا لائف سٹائل اور ہے, ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ جو عام جو پاکستان کے سٹیزنز ہیں, عام شہری جو ہے, وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان کی قربانیاں کس حد تک ہیں. وہ ملک کے لیے کہاں کہاں خطروں کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں. اور ان کہانیوں کا, کچھ کہانیوں کا تو ہمیں پتہ چلتا ہے نا, تو لیکن کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا ہمیں معلوم تک نہیں ہوتا, اور وہ کیسے کیسے مارکوں کو سر بے شمار کا. تو ظاہری بات ہے وہ جب دشمن سے لڑ رہے ہوتے ہیں تو کرنل شیر خان صاحب کی آپ کو یاد ہو کہ خالد صاحب, اگر ہم بات کریں سجاد صاحب, تو ان کی بہادری کے قصے یعنی ان کے بارے میں دشمن نے کہا تو کہ ان کی جب ڈیڈ باڈی آ رہی تھی, جسد خاکی آ رہا تھا, تو جب انہوں نے اس کی جیب سے دیکھا تو ایک دشمن کمانڈر کا خط تھا کہ اس نوجوان نے اتنی جواں مردی سے لڑا ہے کہ اس کو ہم ٹربیوٹ, یعنی دشمن ٹربیوٹ پیش کر رہے ہیں. اب دیکھیں, اور وہ کتنی بڑی ریکمنڈیشن ہوتی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کسی بھی کہ آپ کا مخالف آپ کا اعتراف کرے. اور پھر انہوں نے نہ صرف اعتراف کیا بلکہ آپ دیکھیں کہ جو سر یہ جذبہ ہوتا ہے اصل میں. بالکل, بھارت کے وہ جو ریٹائرڈ جنرل تھے انہوں نے بعد میں اپنے انٹرویوز میں بھی ان کی بڑی تعریف کی. جی, یہ وہ جذبہ ہوتا ہے خالد قیوم صاحب, جب ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ یہ جذبہ عام نہیں ہو سکتا. اسی حوالے سے ایڈ اس میں بھی کر لیں کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے بھی کہا کہ دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے. دیکھیے, نگران وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ صاحب نے بھی اس میں جو شہید ہوئے ہیں افواج پاکستان کے, جو اہلکار شہید ہوئے ہیں, ان کی شہادت جس طرح ہوئی ہے اور جس طرح حملہ ہوا ہے اور ٹارگٹ کیا گیا ہے, اس واقعے کی بھی مذمت کی ہے. اور شہداء جو ہیں ان کی قربانیاں جو ہیں ان کا جو ہے ان کے ساتھ یکجہتی کا, ان کے خاندانوں کے ساتھ ابھی یکجہتی کا اظہار کیا. اور خاص طور پر دیکھیے کہ وزیر اعظم پاکستان نے کل ہی جو اجلاس کیا ہے, اس اجلاس میں خاص طور پر ایک طرف تو امداد دہشت گردی کے حوالے سے فنڈز کی فراہمی کا جو ہے ہدایت کی, اور ساتھ ہی شہداء جو ہیں افواج پاکستان کے جو شہداء ہیں جن کی قربانیوں سے آج پاکستان جو ہے وہ قائم ہے, پاکستان کی سرحدیں جو ہیں وہ قائم ہیں, ان کے لیے جو ان کے فنڈز ہیں ان کی فوری فراہمی جو ہے اس کے لیے بھی جو ہیں وہ احکامات
دیے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ افواج پاکستان ایک دہشت گردی کے خلاف دنیا کی ایک طویل ترین ایک جنگ جو ہیں وہ لڑ رہی ہیں، اور اس جنگ کے اندر بھی پوری دنیا کے اندر ایسی مثالیں نہیں ملتی کہ جتنی زیادہ قربانیاں افواج پاکستان اور اس کے ساتھ دوسرے قانون نافذ کرنے والا ادارے پولیس اور ایف سی کے جوان جو ہیں وہ شہادتیں دے رہے ہیں، اس کی نظیر جو ہے پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ صحیح۔ اور اس میں اب تک جو ہے پورا میں سمجھتا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ بھی اب افواج پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی اور ہوئی خالد ہے۔ کریم صاحب اس میں یہ بھی دیکھیں کہ جہاں پر دنیا کی بڑی بڑی فوجیں جو ہیں وہ ناکام ہو کر چلی گئیں، وہیں پر اگر دیکھتے ہیں تو ترقی یافتہ ممالک کی فوجیں بھی یہاں پر آئیں، لیکن پاک فوج کے وہاں پر کھڑے بھی رہے، اپنی بہادری کا لوہا بھی منوایا۔ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو سوات کے اندر بھی جو امن تھا وہ بھی فوج پاکستان نے قائم کیا، اور اس وقت بھی اگر دہشت گردی کے کچھ واقعات جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ جو سرحدی مقامات ہیں وہاں پر ہی آپ کو زیادہ نظر آتے ہیں، بلوچستان کے اندر نظر آتے ہیں، کے پی کے اندر جو پاک افغان بارڈر ہے اس کے قرب و جوار میں نظر آتے ہیں۔ تو یہ بھی سب کو علم ہے، سب جانتے ہیں کہ ان واقعات کے جو ہیں، ان حملوں کے جو تانے بانے ہیں وہ کہاں سے ملتے ہیں، اور اس حوالے سے دیکھیے جو دوحہ میں جو معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے کے اندر بھی یہ طے ہوا تھا کہ جو ہمسایہ ممالک کی سرزمین ہے وہ دوسرے ہمسایہ ملک کے خلاف جو ہے وہ استعمال نہیں ہوگی، اور اسی حوالے سے پاکستان کا اب بھی یہ موقف ہے کہ یہ جو دہشت گردی جو ہے وہ افواج پاکستان پر حملے ہو رہے ہیں یا دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، ان کی روک تھام کے لیے ہمسایہ ملک کو جو ہے وہاں کی حکومت کو جو ہے وہ اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا، کیونکہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں سب سے بڑی جو اب تک قیمت ادا کی ہے وہ پاکستان نے ادا کی ہے۔ 80,000 سے زائد جو ہیں وہ قربانیاں، شہادتیں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں، اور اسی طرح ہماری جو معاشی صورتحال ہے قربانیاں دے رہے ہیں، اور اس کا بھی نقصان جو ہے ہماری معیشت کو بھی جو ہے $150 ارب کا جو ہے وہ نقصان اب تک پہنچ چکا ہے۔ بالکل قربانیاں دے رہے ہیں، اور یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس سے ایک چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ٹیکنالوجی نہیں، خالد کریم صاحب، جذبے کی بھی ایک بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور جب ہم جذبے کی بات کرتے ہیں تو پاک فوج کے جذبے کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے احمد۔ بالکل کم ہے، اور جذبوں سے ہمیشہ جنگیں جیتی جاتی ہیں۔ ہم نے 65 ہو 71 ہو جذبے سے لڑی تھی، اور آج بھی جو پاکستان میں کئی اکا دکا واقعات ہو رہے ہیں تو یہ مزید جاری نہیں رہ سکتے، کیونکہ جس طرح سینہ سپر ہو کر ڈیڈیکیشن سے، ڈیووشن سے، کمٹمنٹ سے، اور پورا کنسرن ہو کر، اور پوری حرمت سے، عزت سے، پوری آبرو سے اور جواں مردی سے، بالکل پاک فوج کے حوالے سے ہم جو بات کر رہے ہیں وہ لڑ رہے ہیں، جس طرح جوان لڑ رہے ہیں سرحدوں پر کھڑے ہو کر، وہ بالکل قابل تعریف ہے۔ اور پاکستان نے جو اس کی قیمت چکائی ہے، پوری دنیا اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتی، اور پوری دنیا، ہم نے دنیا کی جنگ بھی لڑی ہے، صرف پاکستان نے اپنی جنگ نہیں، ہم نے لوگوں کی جنگ بھی لڑی ہے، اور ساری جنگیں ہم نے جیت کر دکھائی ہیں۔ اور آج مسلمان جس طرح آپ کے سامنے فلسطین والے مسلمان لڑ رہے ہیں، وہ بھی جذبہ ہے۔ بات کریں۔ بہت بہت شکریہ احمد، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ ناظرین، وقت ہو رہا ہے بریک کا، بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو غزہ کی صورتحال پر بات کریں گے۔ ادیب، شاعر ہماری تہذیب کے نمائندہ چہرے تھے۔ سو پاکستان ٹیلی ویژن کے دالان کی کھڑکی انہی کے آنگنوں میں کھل گئی۔ ان آنگنوں میں کھیلنے والے بچوں نے اپنے اپنے دالانوں سے جو مٹی اٹھائی تھی اس میں اسی کا خمیر تھا، اور وہ پاکستان ٹیلی ویژن کی اسکرین سے بولتا ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے والد کی جو قداور شخصیت اور ان کا جو کام ہے اس کے مقابلے میں میں نے کچھ نہیں کیا۔ ایک اور طرح سے میں سمجھتی ہوں کہ میرے والد بھی
تھوڑے میرے پر پراؤڈ ہوں گے وہ یہ کہ میں بھی اپنا کام آنیسٹی سے ہی کرنا چاہتی ہوں, اور یہی میں نے اپنے بچوں کو بھی سکھایا. تمہارا نقطۂ نظر درست ہے تو ہو مگر ابھی تو میں جوان ہوں, ابھی تو میں جوان ہوں, ابھی تو میں جوان ہوں. ویلکم بیک. جوائن کیا اسٹوڈیو میں سینئر صحافی تجزیہ کار سلیم شیخ صاحب نے. سلیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. سلیم صاحب ہم بات کرتے ہیں غزہ کی صورتحال پر. حماس اسرائیل معاہدہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ جس طریقے سے خبریں آ رہی ہیں وہاں پر 4 روزہ جنگ بندی کے حوالے سے کیسے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اس میں قطر کی کوششیں بھی جو ہیں وہ اس کا بھی ذکر ضرور کرنا چاہیے, اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا بھی جو کردار ہے وہ بھی قابل تعریف ہے ہم جب اس بات کرتے ہیں. شکریہ عمر صاحب کہ بڑی اچھی بات ہے کہ جنگ بندی کی کوششیں جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں, اور اب جو ہے وہ جنگ بندی تقریباً ہونے جا رہی ہے, اور اس میں جو ہے یہ ہے کہ جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں, بچے ہیں, خواتین ہیں, ان کو ریلیف ملے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ بندی جو ہے مستقل ہونی چاہیے, کیونکہ نہتے لوگوں پر جو ہے وہ بم گرائے جا رہے ہیں, ان پر جو ہے راکٹ گرائے جا رہے ہیں, اور ان کو شہید کیا جا رہا ہے. اور اس میں جو قطر ہے اس نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. محمد بن سلمان جو کہ سعودی ولی عہد ہیں, ان کا کردار بہت اہم ہے. ہمیں باقی جو دیگر اسلامی ممالک ہیں ان کا کردار بھی جو ہے نہیں بھولنا چاہیے. انہوں نے بھی جو ہے وہ اکٹھے ہو کر جو ہے ایک ایفرٹ کی تھی, لیکن یہ جو 2 قطر اور سعودیہ ہے انہوں نے جو ہے وہ لیڈ کی ہے سب کو, اور اس کی لیڈ کی وجہ سے جو ہے اب ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ جو وہاں پر جو ہے صورتحال بہتر ہونے جا رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دعا بھی یہ کرتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو یہ 4 دن کے معاہدے کی بات ہے نا, یہ مستقل معاہدہ ہونا چاہیے, کیونکہ انسانی جان جو ہے وہ بڑی قیمتی ہے, اور اس پہ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے پاس اسلحہ نہیں ہے, جو جنگ نہیں کر رہا, ان کو نہتے لوگوں پہ بالکل ٹھیک ہے, آپ نے بات ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو شہید کر دیا گیا. معصوم بچوں کا کچھ مختلف رپورٹس پڑھ رہا تھا جس میں کہا کہ معصوم بچوں کا قبرستان بنا دیا. اسرائیلی مظالم کی تو ایسی تو تاریخ میں نہیں ملتا جو اسرائیل نے جو مظالم کی داستان رقم کی ہے. دیکھیں, ماں کے ساتھ بچہ نہیں ہے, بچے کے ساتھ ماں نہیں ہے, اور پھر ان کو اگر کسی کو وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے تو وہاں پر ایندھن نہیں ہے, ہسپتالوں پہ اٹیک کر دیتے ہیں. وہ ہسپتالوں پر اٹیک کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر سرنگیں بنی ہوئی ہیں, یہاں پر جو ہے وہ ان کے وہ دہشت گردوں ان کو دہشت گرد بنایا جا رہا ہے, حالانکہ وہ ان کے عزیزوں کا عرب ہے, اور جو بیمار ہیں وہاں وہ لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں, ڈاکٹرز ہیں, عملہ ہے, لیکن جو ہے اسرائیل اپنے مظالم سے باز نہیں آ رہا, اور وہ اس کی یہ کوشش ہے کہ یہاں پر کوئی بھی جو ہے انسان زندہ نہ رہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ قطر اور سعودیہ کی جو کوشش ہے وہ برابر ثابت ہوگی, اور جو لوگ اس وقت جو مشکل میں پھنسے ہوئے تھے وہ مشکل سے باہر نکلیں گے. جی, اور ہم جب اس کی بات کرتے ہیں صورتحال دیکھ کر سجاد صاحب, ہم ہمیشہ جو ہے وہ دکھی بھی ہوتے ہیں بطور مسلمان. ہمارے جو ہیں وہ دل فلسطینیوں کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں. بالکل درست بات کر رہے تھے ابھی سلیم صاحب کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان صاحب کا اگر ہم ذکر کریں تو وہ بڑا ان کا کردار بڑا قابل تعریف ہے. جس دن سے یہ جو اسرائیل مظالم ڈھا رہا ہے غزہ میں فلسطین پہ, تو اس دن سے وہ جو ہے وہ کوششیں کرتے دکھائی دیے کہ جو ہے اس کی جنگ بندی کی جائے. بارہا انہوں نے کہا بھی اس حوالے سے, کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل, اگر آپ دیکھیں تو یہ جس طرح سے جارحیت کی ہے اسرائیل نے, اور جیسے بچوں کو, بوڑھے لوگوں کو اور
मासूम फरिश्ते को सर, मासूम फरिश्ते, मतलब बच्चे- लोगों बच्चे को, तो- औरतों को, यानी कि जंग में जो ट्राइबल जंग होती थी उस जमाने में भी औरतों को, बूढ़े लोगों को और बच्चों को माफ कर दिया जाता था, अस्पतालों को नहीं छेड़ा जाता। लेकिन अस्पतालों को नहीं छेड़ा जाता था, एम्बुलेंसेज पे अटैक नहीं किए जाते थे, ये तो टारगेट करके एम्बुलेंस, रेड क्रॉस के हमले पे अटैक नहीं किया जाता था, यूनाइटेड नेशन के हमले पे नहीं किया जाता था। पिछले दिनों जो यूनिसेफ की डायरेक्टर थी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो वहाँ पे गई तो उनकी गाड़ी पे अटैक हुआ और वो जख्मी हो गई। जी। तो जुल्म की तो इंतहा थी। और गजा पे जो नाजायज कब्जा करना चाह रहा था इजराइल, और जिस तरीके से वहाँ से लोगों को या तो लोगों की नस्ल कुशी करके और या उनको हिजरत करने पे मजबूर कर रहा था, और जितनी खौफनाक बम्बार्टमेंट की गई, जी, और जैसे अभी शेख साहब कह रहे थे कि अस्पतालों के ऊपर उन्होंने इस तरह से अटैक किया, ऑन ग्राउंड, मतलब बूट ऑन ग्राउंड के उन्होंने जाके तलाशी ली कि नीचे कुछ सुरंगें हैं, ये वो। तो बेसिकली ये बहुत बड़ा एक जारहियत थी। इसका मुकाबला जंग का जंग से भी तो हो सकता था, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुसलमान मुल्कों ने बड़ी तहम्मुल से इस सूरत हाल को देखा। MBS और ये जो मोहम्मद बिन सलमान है, उनकी जो डिप्लोमेसी थी वेस्टर्न मुल्कों के साथ और इस्लामी मुल्कों के साथ, जैसे आपको याद होगा कि इजलास हुआ, मुश्तरका इजलास एक हुआ अरब लीग का और OIC का, और उसमें जो करारदाद पास की गई उसका भी एक प्रेशर बिल्ड हुआ। तो ये जो इजराइल का मुंह जोर घोड़ा है उसको रोकने के लिए, और ये जो जंग बंदी 4 दिन की हुई है, ये यकीनन मुस्तकिल जंग बंदी होनी चाहिए, और इसके ऊपर जो उनकी एफर्ट्स हैं अरब लीग की और OIC की, मैं समझता हूँ कि वो काबिल तारीफ है, और इनके ऊपर मजीद अमल दरामद हो। जी, खालिद करीम साहब। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि कतर की तरफ से और सऊदी अरब की तरफ से जो जंग बंदी का गजा में जो मुआहदा हुआ है, उसमें इनका एक बड़ा किरदार जो है वाज़ेह तौर पर नजर आता है। और कतर तो आप जानते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर भी जो अमन हुआ है उसमें भी कतर का एक रोल था, और सऊदी अरब का खास तौर पर जो वली अहद हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनका इस जंग को रुकवाने में, जंग बंदी के लिए एक बड़ा किरदार रहा है। खास तौर पर जो OIC और अरब लीग का जो मुश्तरका जो हंगामी सरबराही इजलास था, वो भी जो है वो वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का इनिशिएटिव था, और उसका भी एक दबाव और प्रेशर जो था वो नजर आया। और इसके साथ ब्रिक्स जो उभरती हुई आलमी मैशत के ममालिक जो हैं, उनकी तंजीम है, उनका जो प्लेटफार्म है, वहाँ से भी एक जो है चंद रोज पहले एक बड़ा प्रेशर और बड़ा दबाव, और ख़ास तौर पर वहाँ पर जो मौक़िफ़ था मोहम्मद बिन सलमान का, मैं समझता हूँ कि उसका भी असर जो है वो हुआ है। जी, खालिद साहब, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी बात कर लेते हैं। इलेक्शन डेट अनाउंस हो चुकी है, जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है, जलसे जुलूस भी चल रहे हैं, ज्वाइनिंग्स भी हो रही हैं। किस तरीके से देख रहे हैं सियासी एक्टिविटीज़ को? देखिए, मैं समझता हूँ कि जब इलेक्शन अब करीब जो हैं वो होते जा रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, उसी तरह अब सियासी सरगर्मियाँ जो हैं वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और एक तरफ आप देख रहे हैं कि किस तरह जो है वो मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है, उनके साथ जो है वो साबिक़ अरकान कौमी और सूबाई असम्बली भी नून लीग में आज शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। और उसके साथ साथ दूसरी तरफ अगर हम देखें तो भरपूर तरीके से KP के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की भी एक इंतखाबी मुहिम जो है वो आपको नजर आएगी। जिस तरह कल चित्राल के अंदर उन्होंने एक जलसा आम से खिताब किया, और वहाँ पर जो है इस हवाले से एक जो पेशरफ्त उनकी तरफ से अशारतन बताई गई कि वो आसफा भुट्टो जरदारी जो हैं, अब वो भी चित्राल से जो हैं वो इलेक्शन लड़ सकती हैं। और मैं आपको बताऊं कि इससे पहले मुहतरमा बेगम नुसरत भुट्टो वहाँ से जो है वो इसी हल्के से, इसी इलाके से MNA रह चुकी हैं। और इसी तरह जो है एक एक्टिविटी जो है, एक सरगर्मियां जो इंतहाबी माहौल है, वो मैं समझता हूं बनाने में नून लीग जी शहबाज शरीफ से भी मुलाकात, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की लोगों ने ज्वाइन की पाकिस्तान से। जो लोग आप जानते हैं सेनेटर जो अरकान कौमी असम्बली PTI को छोड़कर
آج جو ہے وہ وہاں پر ایک آزاد الگ انہوں نے گروپ بنایا تھا پارلیمنٹ کے اندر، جی وہ بھی آسا ایک ایک دو دو کر کے نون لیگ میں شامل ہو رہے ہیں. کل بھی اسی حوالے سے رحیم یار خان سے مظفر گڑھ سے جو ہیں وہ کچھ سابق ارکان اسمبلی شامل ہوئے، اور ایک اور جی جی جو پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر ہیں جی جو وقار احمد خان، وقار احمد خان، وہ بھی جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے چھوڑ کر جو ہیں وہ نون لیگ میں شامل ہے. لیکن میں ایک وضاحت اس حوالے سے کرنا چاہوں گا کہ جو وقار احمد خان ہیں ان کا آپ جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بڑا ایک گہرا تعلق رہا ہے، اور جو گلزار ہاؤس تھا گلبرگ کے اندر وہاں پر محترمہ بینظیر بھٹو جو ہے ان کے گھر ان کی رہائش ہوتی تھی، اور جو پیپلز پارٹی کا پنجاب کا دفتر تھا وہ بھی ان کی بلڈنگ تھی، ان کی کوٹھی تھی، اور اب انہوں نے وہ اپنی کوٹھی بھی واپس لے لی. جی اور سیاسی جوڑ توڑ خالد صاحب بالکل، ہاں یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پچھلے الیکشن میں ہی پیپلز پارٹی چھوڑ کے تھے، آزاد الیکشن انہوں نے بالکل. اور اسی سیاسی جوڑ توڑ کے حوالے سے کیسے دیکھ رہے ہیں، کل شہباز شریف سے بھی ملاقات ہوئی، کچھ لوگوں کی انہوں نے جوائن کر لیا پاکستان مسلم لیگ نون کو، بلاول بھٹو زرداری بھی جلسے کر رہے ہیں، استحکام پاکستان پارٹی کی بھی ایکٹیویٹیز جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، ایم کیو ایم سمیت جو دیگر جماعتیں ہیں، جو یو آئی کی بھی بات کر لیں، تمام جماعتیں جو ہیں وہ اب الیکشن کو فوکس کر رہی ہیں. اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے، 8 فروری کی ڈیٹ دے دی گئی ہے، اور سب کو یقین ہے کہ اب الیکشن ہونے جا رہا ہے. تو اس میں جو سب سے اہم کردار ادا کر رہے ہیں وہ نواز شریف کردار ادا کر رہے ہیں کہ انہوں نے کل جو ان کی ایک ویڈیو بھی ان کی ایک ویڈیو بھی آئی ہے مریم نواز کے ساتھ، وہ جو مری میں سیر کر رہے ہیں، اور پھر انہوں نے اپنی جو محروم اہلیہ ہے اس کے حوالے سے بھی ذکر کیا ہے، اور بتایا کہ ان سڑکوں پر جو ہے ہم پیدل چلتے ہوتے تھے، اور جب پہاڑیاں ہوتی تھیں تو اوپر ہم جو ہے وہ بھاگتے ہوئے اوپر چڑھتے تھے. انہوں نے بڑی یادیں بھی تازہ کی ہیں، اور سیاست میں جو وہ اس وقت کردار ادا کر رہے ہیں وہ لوگوں کو کم اپنے ساتھ ملا رہے ہیں، پارٹیوں کو زیادہ ملا رہے ہیں. دیکھیں اب ایم کیو ایم کو انہوں نے اپنے ساتھ ملایا، اب مولانا فضل الرحمان نے ان کے ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے. بلوچستان میں چلے جائیں تقریباً پوری باپ پارٹی جو ہے تقریباً ان کے ساتھ آ گئی ہے. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ نواز شریف جو آئندہ حکومت میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں، ابھی تو ان کو کوشش ہی کہیں گے، حکومت تو نہیں آئی، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر آئندہ حکومت میں جائیں تو جا کر یہ نہ ہو کہ ان کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. وہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان اس وقت جو شدید معیشت کے حوالے سے بحران کا شکار ہے، اس بحران سے نکالنے کے لیے انہوں نے کہا بھی کہ سب کو ساتھ لے کر چلیں گے. لیکن اسی پر بات کر لیتے ہیں کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی تنقید کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت پر بھی، اور دیگر بھی. کل ذرا آپ نے چترال جلسے میں ان کی سٹیٹمنٹ سنی. بالکل دیکھیں وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بالکل تنقید کر رہے ہیں، یہ ان کا حق ہے، اور ان کو کرنی بھی چاہیے، کیونکہ پنجاب کے جو مسلم لیگ نون کے صدر ہیں وہ بھی بالکل صحیح بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری یا پیپلز پارٹی ہم پر تنقید نہیں کرے گی تو ووٹ کیسے لے گی، کیونکہ انہوں نے الگ پارٹی کے طور پر الیکشن لڑنا ہے اور ووٹ لینا ہے. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آئندہ جب حکومت بنے گی تو ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ وفاقی حکومت میں کم از کم جو ہے وہ حکومت کا حصہ ہو، اور تمام پارٹیاں جو ہے وہ مل کر حکومت بنائے. میں نہیں یہ دیکھ رہا کہ کوئی ایک پارٹی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی حکومت بنا لے، کیونکہ ایسے حالات نہیں ہیں، کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کو، تمام پارٹیوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن ہر پارٹی کی کوشش تو یہ ہوگی کہ وہ انڈیپینڈنٹ حکومت بنا لے، لیکن حکومت اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ مشکل ہے. آئی پی پی پنجاب میں جو ہے وہ اپنا اہم کردار استحکام پاکستان پارٹی، ہاں جی، استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے گی، لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں آئی کہ وہ بھی یا تو پنجاب میں حکومت بنا لے یا پھر وفاق میں جو ہے وہ حکومت بنا لے. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا حصہ لے لے، اور اگر اب اس کو حصہ نہ ملے تو پھر ہو سکتا ہے اگر اسے اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے تو مضبوط اپوزیشن کے طور پر جو ہے وہ آئی پی پی ہوگی، کیونکہ ان کے پاس اس وقت الیکٹیبلز ہیں. لیکن الیکٹیبلز وہ ہیں جو پی ٹی آئی سے آئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ووٹ ہے وہ آئی پی پیز کے کینڈیڈیٹس کو مل پائے گا یا نہیں، کیونکہ پہلے بھی وہ سارے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک لے کر ہی جو ہے وہ منتخب ہوئے تھے. اب کیونکہ علاقائی سیاست ہے اس میں بھی بڑا ان کا اہم کردار ہوتا ہے الیکٹیبلز کا اپنا سلسلہ ہوتا ہے. تو اب یہی دیکھنا ہے کہ آئی پی پی جو ہے وہ اینٹی نون لیگ ووٹ لے گی، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا کتنا ووٹ لینے میں کامیاب ہوگی، پھر اس کے مستقبل ہر پارٹی اپنی کیمپین کر رہی ہے سجاد صاحب، اور یہ رائٹ بھی ہے. اوبویسلی پاکستان مسلم لیگ نون ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، ایم کیو ایم ہو،
ANP ہو, JUI ہو, ہر ایک اپنا منشور لے کر عوام کے پاس جا رہی ہے, اور ظاہری بات ہے عوام جس کو ووٹ دیں گے وہ منتخب ہو کر ایوان میں پہنچیں گے. تو ایک الیکشن کی گہما گہمی دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی یہ گہما گہمی شروع ہو گئی ہے, اور اگر یہ نہ ہو, سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے سامنے نہ آئیں, اپنا پوائنٹ آف ویو نہ دیں, اختلاف رائے نہ کریں, تو پھر یہ الیکشن تو نہ ہوا نا. الیکشن کے لیے تو یہ ضروری ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ سارے لوگ اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو, اپنے ایک دوسری پارٹی پہ الزامات خواہ وہ درست ہیں یا غلط ہیں وہ لگاتے ہیں. دونوں فریق اپنا اپنا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. پولیٹیکل ایکسپیرینسی سب کا حق ہے. ہر پارٹی جو ہوتی ہے وہ اپنے وہ اچھے پوائنٹس اوپر کرتی ہے, جو مخالف کے نیگیٹو پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو اجاگر کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو نے نا ایک انوائرنمنٹ بنا دی ہے یہ والی, کیونکہ دیکھیں مسلم لیگ نون یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ اقتدار میں آ رہی ہے, لہٰذا وہ کم سے کم کنٹروورسیز میں جانا چاہتی ہے. مسلم نون لیگ کی طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ رد عمل اتنا زیادہ آپ رانا ثناءاللہ کی بھی اسٹیٹمنٹ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ وہ الیکشن میں وہی کہہ رہا تھا کہ جو مسلم لیگ نون نے کیا ہے نا, وہ یہ کیا ہے کہ PDM کی ساری جماعتیں جن کو ایک مطلب آج سے کچھ سال پہلے آصف زرداری نے اکٹھا کیا تھا, یہ جو سارے PTI کے باغی ارکان ہیں جو IPP میں چلے گئے, کچھ مسلم لیگ نون میں جا رہے ہیں, تو یہ بندے تو بیسیکلی زرداری صاحب لے کر آئے تھے. باپ کے ساتھ ان کی نیگوشیشنز ہو رہی تھیں, ANP کو انہوں نے اکٹھا کیا تھا, مینگل کو وہ لے کر آئے تھے. تو اب ہم نے یہ دیکھا کہ جب نئے الیکشن کی بساط بچھی ہے تو ہر پارٹی عوام میں چلی گئی, لیکن یہ سارے لوگ مسلم لیگ نون کے پاس چلے گئے نا. پیپلز پارٹی ہو گئی اکیلی, اور پیپلز پارٹی اس کو اس کا نقصان بھی ہوا کہ جو انہوں نے پچھلے 4-5 سال میں ہوم ورک کیا تھا وہ ان کے ہاتھ سے لے لیا گیا اور وہ ٹریش میں چلا گیا. لیکن فائدہ یہ ہوا جو ابھی شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو کو آزادی سے بات کرنے کا موقع مل گیا. وہ جیسے KP میں گئے ہیں وہ للکار رہے ہیں مسلم لیگ نون کو, مطلب لیکن ان کو, اور یہ جو روم ملا ہے نا اس میں وہ PTI کے بھی بعض جو عناصر ہیں ان کو بھی اٹریکٹ کر رہے ہیں. ظاہری بات ہے عوام کو اس کے نتیجے میں کوئی بہتر پرفارمنس بھی وہ کر سکتے ہیں. بلاول بھٹو نون لیگ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, ان کے خلاف بیانات دے رہے ہیں, لیکن ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دائرے میں رہ کر یہ چیز سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ لیکن یہ دائرہ میں نہیں جا رہے جو نون لیگ جو PTI نے تلقین پیدا کی. لیکن چوہدری صاحب یہ دائرہ رہنا چاہیے. وہ جو اخلاقیات کی ایک لائن اخلاقیات کراس کر لیا گیا تھا نا اس سے جو ہے وہ بڑے زیادہ مسائل پیدا پھر اس میں سر نگران حکومت کا بھی خالد قیوم صاحب ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے جب کہا تھا کہ نگران وزیر اعظم نے بھی کہا تھا لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے, تو اب نظر آ رہی ہے کہ تمام جماعتوں کے پاس لیول پلینگ فیلڈ ہے, چاہے وہ کوئی بھی جماعت, ہم تو شروع بات کرتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کی بات کریں, کسی ایک پرٹیکولر پولیٹیکل پارٹی. تو نگران حکومت دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ جو لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے سب سے زیادہ جو شکایات آ رہی تھی اب وہ بلاول بھٹو زرداری ہی کر رہے تھے. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جو اس وقت جو الیکشن کمپین کے اندر جو جلسے کر رہے ہیں, اپنی سرگرمیاں کر رہے ہیں, وہ جو ہیں وہ تو بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ زیادہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس پہ ان کی تعریف بنتی ہے. لیکن میں آپ سے, کیونکہ سٹاک ایکسچینج نگران حکومت کی پالیسیوں کے باعث جو ہے وہ معاشی صورتحال بہتر ہو رہی ہے, سٹاک ایکسچینج میں بھی تیزی آ گئی ہے, اب اچھی خبریں آ رہی ہیں. دیکھیے اس وقت جو پاکستان کی سٹاک مارکیٹ ہے اس پر جو سرمایہ کاروں کا اعتماد آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو 58,000 شیئر انڈیکس جو ہے 100 انڈیکس وہ عبور کر چکا ہے. اور اسی طرح اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو انویسٹر ہے اس کا حکومت کی جو معاشی پالیسیاں ہیں ان پر جو ہے ان کی طرف سے اعتماد. خالد صاحب, سلیم شیخ صاحب کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں خالد صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں کہ یہ ریکارڈ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ 58,000 سے زائد جو ہے وہ انڈیکس بڑھ چکا ہے. تو لہذا انویسٹر جو ہے وہ پاکستان میں اعتماد جو ہے وہ بہتر ہوا ہے, اور پاکستان میں جو ہے غیر ملکی انویسٹر جو ہے وہ بھی آ رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دیگر جو کاروبار ہیں ان میں بھی بہتری آ رہی ہے, اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ نگران حکومت کی جو کچھ پالیسیز ایسی ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ہے جو کاروباری طبقہ ہے ان پر اعتماد کر رہا ہے. لیکن کچھ جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو نگران حکومت یا کسی بھی حکومت کے خلاف جو ہے وہ ہر وقت لگے رہتے ہیں اور اپنا جو ہے وہ پوائنٹ سکورنگ کرتے رہتے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے کہ وہ عام طبقے کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح مشکل میں ڈالیں. اور اب دیکھیں کافی چیزیں جو ہیں کھانے
کھانے پینے کی. مرغی کا گوشت دیکھ رہے ہیں وہ بھی کافی حد تک جو ہے وہ بہتر ہو چکا ہے, تقریباً 150 روپے کلو جو ہے وہ اس میں کمی آ چکی ہے. تو یہ نگران حکومت کے ہی فیصلے ہیں, اور اگر یہ اسی طرح تسلسل جاری رہا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح پیٹرول کم ہوا ہے تو اس کا امپیکٹ ابھی مزید نیچے آنا ہے, اور لوگوں کو جو ہے وہ اس میں بہتری کی امید ہے. جی بہت بہت شکریہ سجاد انور صاحب, بہت بہت شکریہ خالد قیوم صاحب آپ کا, اور بہت بہت شکریہ سلیم شیخ صاحب. بالکل آج کے پروگرام میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی, اور بالکل درست بات کی کہ نگران حکومت کو یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ بھی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے وہ دی گئی, اور اسی وجہ سے ہم جلسے جلوس دیکھ رہے ہیں, پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی دیکھ رہے ہیں, جبکہ سٹاک ایکسچینج میں تیزی اور ملکی معاشی بہتر صورتحال کا کریڈٹ بھی یقیناً نگران حکومت کو جاتا ہے. مجھے اجازت دیں, دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.